نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 62ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، 5 ہجری شوال کے اس ماہ میں جب غزوہ احزاب پیش آئی یعنی جنگ خندق، تو تقریباً کچھ روایتوں میں 22 سے 23 دن تک یہ جنگ جاری رہی، اور تقریباً کچھ روایتوں میں یہ بتایا گیا کہ پورا ہی 1 ماہ کا عرصہ جو ہے یہ جنگ جاری رہی، یعنی اس میں جو مشرکین کا لشکر تھا وہ موجود رہا۔ گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ کس طریقے سے یہ مشرکین کا لشکر اللہ کے غضب سے نیست و نابود ہوا کہ پھر یہ پلٹ پلٹ کر بھاگے، اور بنو قریظہ کی جانب سے جب ان میں نا اتفاقی پیدا ہوئی، اور ہم نے آپ کو نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم کردار کا بھی ذکر کیا تھا۔ اسی جنگ کے اندر ناظرین کرام ایک صحابی رسول جو کہ بنو اوس یعنی اوس نامی جو مہاجرین کا یہ قبیلہ تھا، اس کے وہ سردار بھی تھے، ان کے ساتھ ایک بڑا واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ وہ بے حد اس میں زخمی ہو گئے تھے، اور ان کے بازو کی ایک رگ کٹ گئی تھی، اور جس مشرک کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا اس کا نام حبان بن ارقا تھا، لہٰذا وہ بے حد زخمی ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک دعا کی تھی اللہ سے کہ اے اللہ، میں تیرے رسول کی اتباع کے لیے، تیرے دین کی بلندی کے لیے میں اس محاذ پر ہوں، اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے شہر سے تیرے نبی کو نکالا تو میں ان کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں، تو اگر مجھے جو زخم آیا ہے، اگر میرے نصیب میں مزید آگے تیرے دین کی سربلندی اور تیرے دین کی کوئی خدمت ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر نہیں ہے تو مجھے شہادت کا رتبہ دے، یعنی انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے شہادت کا مقام ملے۔ تو گویا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں غزوہ احزاب میں بے حد زخمی ہوئے تھے، اور خندق کے اسی مقام کے قریب آپ زخمی حالت میں موجود تھے۔ اس پوری جنگ کے اختتام پر ناظرین کرام 6 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور 10 کفار قتل کر دیے گئے تھے، یعنی کم افراد اس میں قتل ہوئے دونوں اطراف کے، اور 6 مسلمانوں کو شہادت ملی، اور 7ویں یہ حضرت سعد تھے جو بے حد زخمی تھے۔ اب ناظرین کرام، میں نے آپ کو گزشتہ قسط میں یہ بتایا تھا کہ اللہ کا رسول اتنے دنوں کے بعد اس مقام سے جو کہ شمالی علاقہ تھا مدینہ کا، جب واپس آئے اور حضرت ام سلمہ کے گھر میں ابھی غسل کر کے ہی فارغ ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امی علیہ السلام آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ یہ جو پیغام تھا بڑا ہی اہم تھا، کیونکہ اللہ نے اس میں بڑی واضح ہدایت دی تھی، اور حضرت جبریل امی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مکالمہ بھی کیا، اور وہ مکالمہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیے کہ کیا یہ کافی ہے کہ مسلمان وہاں سے لوٹ گئے، اور وہ لوگ جو مدینے پر حملہ آور ہوئے، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی اور اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اپنے ہتھیار دشمنان اسلام کو دیے، یعنی بنو قریظہ کا ذکر کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے، تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، ان کے ساتھ کوئی کارروائی نہ ہو کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کی؟ تو گویا حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ اللہ کو اب ان یہودیوں کا خون مطلوب ہے کہ ان کے خلاف اب سخت کارروائی کی جائے، کیونکہ ناظرین کرام ایک ایسے وقت میں جب مسلمان یعنی بے یار و مددگار والی کیفیت تھی، اور آگے 10,000 کا لشکر تھا، اور ایسی صورت میں عہد شکنی کی انہوں نے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب مسلمانوں نے مدینے میں ہمیشہ ان کا خیال رکھا، امن و سلامتی والا معاملہ رہا، کبھی ان کے ساتھ کوئی ہرزہ سرائی نہیں ہوئی، کبھی مسلمانوں کی جانب سے کوئی غلط اقدام کا ارتکاب نہیں ہوا، تو بھی بنو قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا، تو گویا ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے عداوت اور بغض تھا۔ اور ناظرین کرام، حیی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا، وہ بھی یہودی تھا، جو اکسانے آیا تھا، ان کو ورغلانے آیا تھا، جس نے قائل کیا تھا بنو نذیر کو کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر لڑیں، تو اس پہ بنو نذیر کے کعب بن اسد نے کہا تھا کہ تم پھر ہمارے ساتھ موجود رہو، تو ضمانت کے طور پہ، ان کے اطمینان کے طور پہ یہ بنو نذیر کے ساتھ ہی تھا، یعنی یہ شخص وہیں پہ موجود تھا جو اس پوری غزوہ خندق کا، غزوہ احزاب کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ تو ہم آپ یہ جانتے ہیں کہ بدر کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنگی مجرموں کے ساتھ طریقہ ہوتا تھا وہ واضح تھا کہ قتل ہوتا تھا، تو یہی اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے رسول کو یہ پیغام بھجوایا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ غزوہ نے صورت اختیار کر لی،
کہ غزوہ احزاب آپ کہہ لیجئے ختم ہو گئی، لیکن اللہ کے دشمنوں کے خلاف ابھی اقدام کرنا باقی ہے، اور وہ اقدام ہے غزوہ پریز کے نام سے، کیونکہ جو بنو قریظہ کا قبیلہ ہے اب اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئی ہے۔ تو ابھی آپ سمجھیں کہ اللہ کے رسول نے ظہر ادا کی ہوگی اور عصر میں سب مسلمانوں کو، تمام لشکر کے لوگوں کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے قبیلے میں ادا ہوگی، گویا سب وہاں جمع ہو جائیں اور محاصرہ ہوگا ان کا، ہتھیار لے کر آ جائیں۔ تو سارے مسلمان جس جس کو پیغام ملتا گیا وہ پہنچتے گئے۔ پیغام چونکہ یہی ملا تھا کہ عصر وہاں ادا ہوگی، تو بہت سو کو دیر سے پیغام ملا، بہت سے صحابہ پہنچتے پہنچتے رات عشاء ہو گئی، تو انہوں نے پھر قضا نماز عصر کی وہاں ادا کی، لیکن سب نے اللہ کے رسول کے حکم کے عین مطابق عصر وہیں ادا کی، چاہے قضا کی صورت میں ادا کی ہو یا وقت پہ ادا کی ہو۔ تو اس طرح جب سارے مسلمان وہاں پہنچ گئے، اور اسی روز جس روز یہ لوٹے ہیں اور ایک دن پہلے غزوہ احزاب ختم ہوئی، تو بنو قریظہ کو سمجھ آ گیا کہ اب ہمارا اختتامی وقت آ گیا ہے، اب مسلمان ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ جو بات ان کو نعیم بن مسعود نے بھی کہی تھی کہ دیکھو یہ قریش والے تو چلے جائیں گے، بنو عطفان والے تو چلے جائیں گے، پیچھے تم لوگ یہاں کے مقامی۔ اب یہ مشورے کرنے لگ گئے سارے یہودی بنو قریظہ کہ کیا کریں، تو 3 نکات پر ان کا مشورہ ہوا۔ تو کعب بن اسد کے سامنے یہ مشورے رکھے گئے اور اس نے تمام اپنے یہودیوں سے یہ مشاورت کی۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ یا تو اسلام قبول کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کر لیں، تو ہمارے جان مال بچے عورتیں سب بچ جائیں گے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو خود ہم اپنے ہاتھوں سے ہی قتل کر دیں، اور پھر تلوار کو جو ہے وہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکالیں، یعنی پوری قوت سے ٹکرا جائیں، یعنی ایک ایسا اقدام کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بھی مار دیں اور پھر ان سے بھی لڑتے لڑتے مر جائیں، یعنی مرنا یہودیوں کے ہی اب حصے کا بن چکا ہے، مقدر بن چکا ہے۔ اب تیسرا نقطہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر دھوکے سے ہم ہفتے کے دن حملہ کریں، کیونکہ ہفتے کا دن ایسا ہوتا تھا کہ یہودی اس دن اپنی عبادتیں کرتے تھے، ان کے لیے بڑا مقدس دن ہے، تو مسلمانوں کو یہ گمان رہے گا کہ ہفتے کے دن تو یہ حملہ آور نہیں ہو سکتے، اور اس دن ہم حملہ کر دیں۔ تو یہ تینوں خیر نکات ایسے تھے کہ اس پر تمام ہی جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے وہ نہیں مانے، اور انہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ تو اب ان کے پاس ایک آخری راستہ یہ بچا تھا، ایک آخری تجویز یہ تھی کہ ہم اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اپنا فیصلہ، اپنی قسمت کا فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیتے ہیں کہ وہ پھر جیسا چاہیں ہمارے لیے فیصلہ کریں۔ لیکن ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہم نے جو عہد شکنی کی ہے، اور عہد شکنی تو کی سو کی، اصل جو انہوں نے غلطی کی ناظرین وہ یہ کی کہ انہوں نے اپنے جو ان کے پاس تیار ہتھیار تھے، تلواریں تیار تھیں 1500 کے قریب، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، وہ انہوں نے اس 10,000 کے لشکر کو فراہم کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ ان کا بڑا غلط اقدام تھا، یعنی کھلی طور پہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی، اب یہ حلیف نہیں حریف ہو گئے۔ تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ جو بھی ہم اپنا معاملہ اگر رسول کے سامنے ڈالتے ہیں تو اللہ کا رسول جو فیصلہ ان کے ذہنوں میں بھی تھا وہ یہی ہوگا کہ قتل کر دیں گے ہمیں، لیکن انہوں نے کہا ہمیں اطلاعات ملتی رہیں کہ کیا ہمارے لیے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ان کے جو اپنے پرانے حلیف قبائل تھے ان سے انہوں نے رابطے کیے، اور ان رابطوں کے ذریعے ان کا تعلق ابو لبابہ سے ہوا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ماضی میں حلیف قبائل میں رہے، یعنی ان کے پرانے مراسم اور تعلقات تھے۔ ابو لبابہ کے یہ آبائی علاقہ بھی تھا، کیونکہ اسی علاقے سے ان کا تعلق بھی تھا پہلے، ان کے باغات، ان کی اولاد، ان کے رشتہ دار بڑے طور پہ یہاں پہ اپنے کاروبار میں مصروف تھے۔ تو ابو لبابہ کو انہوں نے بلوایا، ابو لبابہ ان کے پاس حاضر ہوئے کہ ان کے اپنے لوگ ہیں بھئی، اب مشاورت کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسا وقت آ گیا ہے۔ اپنے لوگوں سے مراد یہ کہ پرانا ان کا تعلق ہے، لیکن ابو لبابہ مسلمان ہیں اور یہ اہل یہود ہیں۔ تو جیسے ہی ابو لبابہ آئے تو ان کی یہودیوں کی عورتیں اور بچے ان کے پیروں میں گر گئے، رونے لگ گئے، زار و قطار رونے لگ گئے کہ دیکھیں ابو لبابہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہم تو مار دیے جائیں گے۔ تو ایسا رقت آمیز منظر ہو گیا یہ کہ ابو لبابہ بھی، ان کی بھی آنکھوں سے آنسو طاری ہو گئے، اور وہ صرف اس انسیت کی بدولت ہو گئے کہ یہ پرانے جان پہچان کے لوگ ہیں۔ جب انسان کہیں اس کا بچپن گزرا ہوتا ہے، پرانے جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، تو ایک دل میں جذبات ابھر آتے ہیں۔ چونکہ ابو لبابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان کے پاس آ گئے تھے، اور ایک جانب ان کے خلاف اللہ کے رسول نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا، تو ابو لبابہ کے جذباتی کر کے یہودیوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اگر ہم ہتھیار ڈال دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صرف قیدی بنائیں گے،
تو ابو لبابہ نے الفاظ زدہ کرتے ہوئے تو کہا کہ ہاں تمہیں قیدی تو بنا لیا جائے گا، ساتھ ہی اشارہ گردن کی طرف یوں کر کے کیا. تو ایک طریقے سے ابو لبابہ نے اشارتاً انہیں سمجھا دیا کہ تم لوگ پھر قتل بھی کیے جاؤ گے جو کام تم نے کیا ہے. ایک دم سے ابو لبابہ کو احساس ہوا کہ یہ تو ان کے خلاف تو اللہ کے رسول نے اعلان جنگ کر دیا ہے، ایک تو میرا یہاں آنا بھی غلط، پھر میں نے ان کو یہ بات پہلے سے بتا دی یہ بھی غلط. تو اس پہ بڑی انہیں ندامت ہوئی، اور انہیں جیسے ہی ندامت ہوئی وہ واپس پلٹے بھاگتے ہوئے مسجد نبوی گئے، اپنے گھر بھی نہیں گئے. اور وہاں صحابہ کو کہا مجھ سے غلطی ایک سرزد ہو گئی، مجھے کھمبے سے باندھ دو، یعنی ایک جگہ سے باندھ دو. مسجد نبوی کے ایک پلر سے یا ایک جگہ سے ان کو باندھ دیا گیا رسیوں سے. اللہ کے نبی کو خبر مل گئی کہ ابو لبابہ بنو قریظہ کے پاس گئے، اور اس طرح انہوں نے کچھ معلومات ان سے تبادلہ کر لیا اس کا، اور ساتھ ہی انہوں نے گفتگو کی. جبکہ جب اللہ کے نبی نے اعلان جنگ کر دیا تو پھر جنگ ہونی ہے. ادھر بنو قریظہ کا مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، اور بنو قریظہ اب اندر اپنے قبیلے کے اندر سمجھیں کہ قید ہو کر رہ گئے. اور وہاں ابو لبابہ نے اپنے آپ کو اس طرح بندوا لیا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک رسول اللہ خود مجھے اپنے ہاتھوں سے آ کے نہیں کھولیں گے اس وقت تک مجھے یہ پشیمانی رہے گی، ندامت رہے گی، اور میری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں بھی نہیں جاؤں گا کھولنے، اب اللہ ہی ہے جب ان کی توبہ کو قبول کرے گا. تو یعنی اللہ کے رسول نے بھی ایک طریقے سے ناراضگی کا اظہار کیا. اب اس وقت ہوا یہ ناظرین کرام کہ جب محاصرہ ان کا کیے رکھا، اندر یہ یہودی موجود رہے بنو قریظہ کے، تو پھر حضرت علی جب ایک دن گزر گیا، کچھ دن گزر گئے بلکہ، تو اب زیادہ دن ہونے لگے تو حضرت علی کو بڑا جوش ولولہ آیا اور انہوں نے قسم کھا لی. اور اسی طرح حضرت زبیر بن عوام نے بھی قسم کھا لی اور پیش قدمی کر لی، اور گرج چمک کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ ایمان کے فوجیوں، خدا کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا، یا ان کا قلعہ فتح کروں گا، یعنی بنو قریظہ کو یا تو ختم کر دوں گا یا بس اب میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن اب میں رکوں گا نہیں. جب حضرت علی کا یہ جلوہ دیکھا لوگوں نے، جاہو جلال دیکھا، سارے صحابہ نے تلوار اٹھا لی، آگے بڑھے. تو بنو قریظہ نے کہا اب تو ہمارا بچنا ناممکن ہے. اور بنو قریظہ ایسے برے طریقے سے ڈرے کہ انہوں نے فوراً سے سرنڈر کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آ کر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور کہا کہ جو فیصلہ آپ کریں گے ہمیں قبول ہے. یعنی اس طرح ہم جنگ کر ہی نہیں سکتے. یعنی یہ جنگ ان کی جانب سے ہتھیار اٹھے ہی نہیں مسلمانوں کا غم و غصہ، روب و دبدبہ، جاہ و جلال دیکھ کر. اب اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ مردوں کو ان کے باندھ دیا جائے، بنو قریظہ کے جتنے یہودی مرد ہیں، اور محمد بن مسلم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نگرانی کریں گے. اور جو یہودیوں کی عورتیں اور بچے تھے انہیں مدینے میں ایک جگہ پر ایک بڑے گھر میں، جو بنو نجار کا غالباً قبیلے کا کوئی شخص تھا، اس کا گھر تھا کسی صحابی کا، وہاں پر ان کو بند کر دیا، یعنی قید کر دیا، اور ان کے مردوں کے ہاتھ باندھ دیے. ناظرین کرام، ان یہودی مردوں کی تعداد 600 سے 700 کے قریب بتائی جاتی ہے. اب دوسری جانب ہوا یہ کہ جو قبیلہ اوس کے مسلمان، انصاری مسلمان تھے، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، جو آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ سلوک کیا تھا، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ بن ابی بیچ میں آ گیا تھا، اور اس نے بڑا اصرار کیا تھا اور گستاخی بھی کی. اللہ کے رسول کو بڑا غصہ بھی آیا تھا، لیکن بنو قینقاع کو اجازت مل گئی تھی کہ وہ وہاں سے مدینہ چھوڑ کے چلا جائیں. تو اوس کے لوگوں نے بھی آ کر یہی اللہ کے رسول سے التجا کی، اصرار کیا کہ جس طرح بنو قینقاع کو آپ نے جاننے دیا تھا تو وہ ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے، لہٰذا ہم اوس والے ہیں، ہمارے حلیف جو ہیں وہ یہ بنو قریظہ ہیں، تو پرانے حلیف ہیں، یعنی پرانے ان سے مراسم تھے جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اگر آپ سمجھیں جیسے خزرج والوں کو آپ نے دیکھتے ہوئے کہ عبداللہ بن ابی کی بات میں آپ نے اتفاق کیا تھا اور اس وقت ان کو جانے دیا تھا، تو ان کو بھی جیسے جانے دیں، بے دخل کر دیں. تو ادھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق ایک ایسا آدمی فیصلہ کرے جو انہی میں سے ہو یا آپ میں سے ہو. یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ نہ کروں، کوئی اور فیصلہ کرے، اور وہ شخص یا تو آپ کے قبیلہ اوس سے ہو یا ان میں سے مراد یہ کہ ان کا حلیف رہا ہو، یعنی قبیلہ اوس کا ہی ہو، یعنی کوئی ایسا صحابی رسول ہو جو انصاری ہو اور قبیلہ اوس سے ہو. اب ناظرین کرام، جس صحابی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں، یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بازو پر ایک بہت گہرا زخم آیا ہوا ہے، ایک رگ ان کی کٹ چکی ہے. اور اسی قسط کے ابتدا میں میں نے آپ کو بتایا کہ غزوہ خندق کے یہ شدید ترین زخمی ہوئے ہیں، اور ابھی یہ مدینے میں نہیں ہے بلکہ انتہائی زخمی ہیں، اور یہ اسی مقام پر ہیں مدینے کے شمالی علاقے میں جہاں پر جنگ ہو رہی تھی. تو اللہ کے رسول نے ان کی جانب اشارہ کیا کیونکہ یہ قبیلہ اوس کے سب سے بڑے تھے، ان کے سرداروں میں شامل تھے. چونکہ صحابی رسول تھے اور اس قبیلے کا، یہودیوں کے اس قبیلے کا
بنو قریظہ کا جو حلیفی معاملہ تھا وہ بنو اوس کے ساتھ ماضی میں تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جائے، اور وہ زخمی حالت میں وہاں سے تشریف لائے ایک سواری پر سوار ہو کر، اور جب وہ آ گئے تو اللہ کے رسول نے ان کے سامنے معاملے کو رکھا کہ انہوں نے اس طریقے سے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ان کے آدمیوں کو ہم نے ہاتھ ان کے باندھ دیے ہیں، اب لیکن فیصلہ جو ہے وہ بنو اوس نے یعنی آپ نے کرنا ہے، آپ ان کے قبیلے کے بڑے ہیں، اور آپ کا جو فیصلہ ہوگا اس کو بنو اوس بھی مانیں گے۔ یہ دیکھیں ایک بڑی حکمت تھی اللہ کے رسول کی کہ اللہ کا رسول جو فیصلہ کرتا تو لوگوں کے دلوں میں اختلاف رہ جاتا، یا فطرت انسانی کے تحت کوئی معاملہ ایسا رہ جاتا، یا لوگ یہ سوچتے کہ اللہ کے رسول نے صرف اس بنیاد پہ فیصلہ کر لیا اور ہمارے اس معاملے کو نہیں رکھا جو خزرج کے ساتھ جس طریقے سے بنو قینقاع کا معاملہ رہا اور رعایت مل گئی تھی وہاں پہ، تو یہاں بھی رعایت مل جاتی۔ تو یہاں اس رعایتی معاملے کو اللہ کا رسول نہیں رکھتا تو لوگوں کے دلوں میں فطرت انسانی کے تحت کوئی نہ کوئی بات پیدا ہوتی، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کا معاملہ انہی کے قبیلے کے ایک صحابی کے جو ان کا بڑا تھا، قبیلے کا سردار تھا بنو اوس کا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سپرد کیا۔ تو حضرت سعد سمجھ گئے اس حکمت کو، اور چونکہ حضرت سعد نے یہ دعا کی تھی زخمی حالت میں کہ اے اللہ اگر میرے لیے کوئی دین کا مزید کام ہے تو مجھے زندہ رکھنا، ورنہ وہ شہادت کے طلبگار تھے۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس نتیجے پر پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے ایک تصدیق کی، اور انہوں نے کہا کہ پہلے یہ بتائیے کہ جو میں فیصلہ کروں گا بنو اوس اور تمام مسلمان اس پر راضی ہوں گے؟ تو اوس والوں نے کہا ہاں سعد آپ جو فیصلہ کریں گے ہم راضی ہوں گے۔ پھر اسی طرح بنو قریظہ کے جو یہودی تھے اس جانب انہوں نے اشارہ کر کے ان کی جانب سوال کیا، تو انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ہاں جو سعد فیصلہ کریں گے کیونکہ پرانا ان سے تعلق ہے، اور یہ توقع کی کہ ہمیں رعایت مل جائے گی، اور یہودیوں کی عورتوں کو بڑی توقع تھی۔ پھر بغیر نام لیے حضرت سعد بن معاذ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ جو لوگ مکے سے یعنی آئے ہیں ان کو بھی یہ قبول ہوگا جو میں فیصلہ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے تھے، کہا کہ مجھے بھی قبول ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کہا کہ ہاں سعد مجھے بھی قبول ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے۔ اب بڑا اہم موقع ہے ناظرین کہ حضرت سعد جو فیصلہ کریں گے اللہ کا نبی کہہ چکا ہے کہ قبول ہوگا، قبیلہ اوس نے بھی کہہ دیا اور یہودیوں نے بھی کہہ دیا، اور یہودیوں کو تو توقع ہے کہ رعایت مل جائے گی، اور قبیلہ اوس تو خوش ہیں کہ چلو بنو قینقاع والا ہی معاملہ ہوگا۔ توقع یہی ہے سب کی کہ حضرت سعد اسی طرح کہیں گے عبداللہ بن ابی کی طرح، جیسے کہ ان کو بھی جانے دیا جائے، ان کا مال و متاع روک لیا جائے، یا عورتیں روک لی جائیں، یا جو بھی روکنا ہے روک لو، لیکن قتل نہ ہو۔ یہ تھی اصل خواہش وہاں لوگوں کی۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کو کیا منظور ہے، اور حضرت جبریل امی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فوراً آنا یہ واضح تھا کہ اللہ کو اپنے دشمنوں کا اب صرف خون چاہیے۔ اللہ کا یہ واضح پیغام ہے ناظرین کہ جہاں اللہ کا دشمن اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے خلاف اٹھے گا پھر وہاں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ہاں بنو قینقاع میں جو یہ معاملہ ہوا، لیکن اس وقت کی جو صورتحال تھی اس صورتحال میں اتنا بڑا ان کا جرم نہیں تھا جتنا بڑا جرم بنو قریظہ نے کیا، اور عبداللہ بن ابی نے جس طریقے سے اس وقت کی صورتحال کا فائدہ اٹھا لیا تو نبی نے رعایت بخشی اور رحم کھایا۔ لیکن یہاں معاملہ کسی منافق کا نہیں ہے، بلکہ حضرت سعد بن معاذ کے لفظوں پہ فیصلہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے بڑا واضح فیصلہ دیا اور کہا کہ یہودیوں کے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جائے، ان کا سارا مال ضبط کر لیا جائے، ان کے باغات پہ قبضہ کر لیا جائے، ان کے گھروں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے، ان کے مال مویشی رکھ لیے جائے، اور ان کی عورتیں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ یہ وہ واضح فیصلہ تھا کہ اللہ کے نبی اس پر خوش ہوئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ کا بھی یہی فرمان اور یہی خواہش تھی، اور کیوں نہ ہوتی، کیونکہ 1,500 تلواریں بنو قریظہ نے دیں، 2,000 نیزے، 300 زریں، 500 ڈھالیں، کہ جب اتنا بڑا سامان، جنگی ساز و سامان ان لوگوں نے مہیا کیا ہو مشرکین کو، تو پھر کیوں نہ انہیں قتل کیا جائے۔ لہٰذا یہی طے ہوا، اور اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے ایک بازار میں خندقیں کھدوائیں، اور وہ خندقیں اس لیے کھدوائیں کہ 600-700 یہودی آدمی تھا جس کو قتل کرنا تھا، اور پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے یعنی گروہ میں لایا جاتا رہا، اور ان کی گردنیں یعنی کاٹی گئیں، وہاں پہ انہیں قتل کیا گیا۔
اور اسی پھر بڑی سی خندق میں ان کو پھینک دیا جاتا تھا۔ اور کاروائی شروع ہونے کے بعد جب یہ گروہ در گروہ لے کر جاتے رہے صحابہ ان یہودیوں کو پکڑ کے، تو باقی جتنے افراد وہاں پر پیچھے موجود تھے تو وہ اپنے سردار سے، بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد سے یہ پوچھتے تھے کہ یہ جو لوگ باری باری جا رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا تم عقل کے اندھے ہو، تمہیں نہیں دکھائی دے رہا کہ جو جا رہا ہے وہ واپس لوٹ کے نہیں آ رہا، اور باری باری سب کے نام پکارے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کے سب قتل ہو رہے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ تاریخ میں 600 سے 700 یہودیوں کا قتل ہوا، اور یہی غزوہ قریظہ ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں کا قتل ہوا اور ان کو ایک طریقے کی سزا بھی ملی۔ دوسری جانب ایک مسلمان صحابی کا بھی قتل ہوا، اور وہ اس طرح ہوا کہ حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ پر یہی جب یہودیوں کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر لا رہے تھے تو ایک عورت کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، تو اس نے جو آٹا پیسنے کی چکی ہوتی ہے اس کا ایک پارٹ اٹھا کے، بڑا وزنی ہوتا ہے، وہ ان کے سر پہ مارا تھا، اور اسے ایک موقع مل گیا تھا اس حملے کا، تو حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے ایک ہی شہادت اس طرح واقع ہوئی، اور باقی تمام یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کا یہ تقاضا رکھا تھا کہ صرف قتل وہ لوگ ہوں گے جن کے زیر ناف بال ہیں، یعنی جو مرد ہیں، بچے نہیں ہوں گے۔ تو وہ لڑکے بھی جن کے زیر ناف بال آ گئے تھے، یعنی وہ بلوغت میں آ گئے تھے، تو انہیں بھی، ان یہودی لڑکوں کو بھی قتل کیا گیا۔ اور ناظرین کرام، اس میں ایک ایسا شخص بھی ہاتھ لگا جو غزوہ احزاب کا سب سے بڑا جنگی مجرم ہے۔ میں آپ کو ماضی میں بتا چکا ہوں، گزشتہ قسط میں ہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس شخص کا نام بنو نذیر کا یہ سردار ہے، حیی بن اخطب۔ اس نے وعدہ کر لیا تھا کعب بن اسد سے کہ میں تمہارے ساتھ ہی یہیں پہ رہوں گا۔ اس کو امید تھی کہ مشرکین تو آج مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ہم تو اندر باہر سے مدینے پر حملہ آور ہو گئے، لیکن اللہ نے کیسے مسلمانوں کو فتح دی؟ یہ خود بھی پھنس گیا، حیی بن اخطب وہیں رہ گیا تھا قلعے میں، تو اب یہ بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو جب دونوں سرداروں کو سامنے لایا گیا، کعب بن اسد کو بھی، اس کی بھی گردن اتاری گئی، اور جب اس کو بھی لایا گیا حیی بن اخطب کو، تو اب یہودیوں کے آپ سوچ اور ذہن دیکھیں کہ مسلمانوں کو یہ اتنا زیادہ بغض کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ اس کی جو پوشاک تھی وہ بڑی قیمتی پوشاک تھی، وہ زیورات سے، مطلب آپ سمجھیں کہ اس میں جڑے ہوئے تھے زیورات اس کے لباس میں، تو اس نے اپنے لباس کو جگہ جگہ سے خود ہی پھاڑ لیا تھا کہ وہ مال غنیمت میں اتروا نہ لیا جائے، بڑا قیمتی مہنگا لباس تھا، سردار تھا یہودیوں کا۔ تو اس کی یہ سوچ تھی کہ اب تو میں قتل ہونے والا ہوں، لیکن مسلمانوں کا اتنا بھی بھلا نہ ہو، یعنی اتنی یہودیوں کو عداوت ہے کہ اپنی زندگی موت کی بھی پرواہ نہیں، صرف ان کو یہ پرواہ ہے کہ مسلمانوں کا فائدہ نہ ہو ذرہ برابر بھی۔ لہٰذا ناظرین کرام، جب اس کو پیش کیا گیا تو اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح پیغام دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور یہ بڑا جنگی مجرم ہے، اس کو تو قتل کرنا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، بہت سے ایسے یہودی بھی اس میں تھے جو ایک رات پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ اس وجہ سے بھی مسلمان ہو گئے تھے کہ ان کو پتہ تھا جب عہد شکنی ہوئی ہے تو وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، ان کو اس کے نتائج کا علم تھا، اور جو مسلمان اس میں ہو گیا تھا اس کو بخش دیا گیا۔ یہ نہیں کیا گیا کہ بھئی تم مسلمان ہوئے ہو تو ابھی ہوئے ہو، پہلے تو نہیں تھے تو تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ قتل صرف یہودیوں کو کیا گیا، اور وہ بھی وہ جو بالغ تھے، بالغ آدمی یا بلوغت پہ پہنچ چکے تھے وہ لڑکے۔ اب اس کے بعد ناظرین کرام یہ ہوا کہ بہت سے اس میں ایسے لوگ تھے جو کم عمر تھے یا جو عورتیں اور بچوں میں شامل تھے، تو اگر کوئی کسی کا جاننے والا تھا تو اس کی درخواست پر اس کو یا تو چھوڑ دیا گیا یا اس کا ہبہ کر دیا گیا۔ ہبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے کچھ رقم لے کے اس شخص کو آزاد کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سے جو خواتین یہودیوں کی اور بچے تھے ان کو مدینے سے لے جا کے ان کو کہیں اور یا تو دے دیا گیا، اور اس کے بدلے ہتھیار لے لیے گئے، تو وہ مسلمانوں کے کام آ گئے۔ اور انہی لوگوں میں ایک خاتون تھیں حضرت ریحانہ بنت عمر بن خنافہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب ہوئی۔ ابن اسحاق کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں رہیں، بعد میں سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی تھی، ان سے نکاح کر لیا تھا۔ لہٰذا ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودی عورتوں میں سے پھر جن کا انتخاب کیا تھا وہ حضرت ریحانہ تھیں، تو ہم انہیں تاریخ اسلام میں عزت کی ہی نگاہ سے دیکھیں گے، کیونکہ ان کا شمار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج میں ہوتا ہے۔
اس کے بعد ناظرین کرام جب یہ بنو قریظہ کا کام تمام ہو گیا تو اب مسلمانوں کی ہیبت تمام ہی علاقوں اور عرب قبائل میں پھیل چکی تھی، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کے بارے میں یہ فرمایا، کیونکہ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زخموں سے چور تھے، تو کچھ ہی دن کے بعد یا اس کے چند ہی ایک آدھ دن کے بعد ان کا ایک زخم جو ہے وہ مزید پھوٹ پڑا، بہت خون رسا، اور انہیں پھر شہادت نصیب ہوئی، ان کی خواہش پوری ہوئی، اور اللہ عز و جل اتنا خوش ہوا حضرت سعد کے اس فیصلے سے کہ جب ان کا صحابہ کرام نے جنازہ اٹھایا تو صحابہ یہ کہتے تھے کہ حضرت سعد کا جنازہ تو ایسا لگ رہا ہے بہت ہلکا ہو گیا، محسوس ہی نہیں ہو رہا وزن. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کا جنازہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس لیے تمہیں وزن محسوس نہیں ہو رہا. یعنی عرش معلیٰ تک جو ہے ان کے اس فیصلے کو سراہا گیا، اور جب انہوں نے فیصلہ دیا تھا تو اللہ کے رسول کا یہ فرمان تھا کہ یہ 7ویں آسمان کا بھی یہی فیصلہ ہے، یعنی اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے. اس کے بعد ناظرین کرام ابو لبابہ جنہوں نے اپنے آپ کو بندوا لیا تھا مسجد نبوی میں اور بڑے نادم تھے، پشیمان تھے، تو ان کے بارے میں اللہ کی جانب سے اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ ان کی توبہ اب قبول کر لی گئی ہے. تو پھر صحابہ کو جب اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کی توبہ اب قبول ہو گئی تو انہیں جب کھولنے کے لیے گئے تقریباً 6 سے 7 دن ابو لبابہ بندے رہے. تو ابو لبابہ نے کہا مجھے کوئی نہ کھولے، کھولیں گے تو رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کھولیں گے. پھر نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں کھولا اور ان کی معذرت قبول کی. ناظرین کرام بنو قریظہ کے ساتھ یہ جو غزوہ قریظہ پیش آئی فوراً ہی غزوہ احزاب کے بعد، تو جتنے دن اس میں لگے پورے محاصرے میں اور جتنے ایام اس میں لگے ان کو قتل کرنے میں یہودیوں کو، اور جو قیدی عورتیں اور بچے جن کو مدینے سے پھر دور بھیج دیا گیا اور ان کے بدلے ہتھیار لے لیے گئے، تو اس پورے معاملے کو ختم ہوتے ہوتے ذی القعدہ کا مہینہ لگ گیا، اور سن 5 ہجری کے اندر ہی ذی القعدہ میں یہ غزوہ قریظہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی، اور اب مکمل طور پہ مدینے پر مسلمانوں کی دسترس ہو گئی. یعنی اب یہودیوں کا کوئی قبیلہ منظم طور پہ نہیں بچا. یہی 3 قبائل تھے جو صرف 5 سال کے عرصے میں مدینے سے بالکل ختم ہو گئے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اور یہ اپنی چال بازیوں، اپنی چالاکیوں، اپنی سازشوں اور اپنے جو بدنما ان کے منصوبے تھے مسلمانوں سے، جو ان کی عداوت تھی، اس کے عوض ان کو نقصان اٹھانا پڑا. دوسری جانب ناظرین کرام اس پوری غزوہ احزاب میں جو جنگ خندق تھی، جس میں اکسانے کے لیے سب سے اہم کردار حیی بن اخطب نے عطا کیا تھا، حیی بن اخطب بنو نذیر کا جو ان کا سربراہ تھا، وہیں ناظرین کرام ایک ایسا شخص بھی اس میں شامل تھا جس نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا ان مشرکین کو جمع کرنے میں، ان لشکروں کو جمع کرنے میں. اور جب اس کا نام سامنے آیا، اس کی اطلاع ملی کہ سلام بن ابی الحقیق، تو یہ بھی بڑا یہودیوں کے اکابرین کا ایک بڑا سردار نما شخص تھا، اور اس کی بھی بڑی بات مانی جاتی تھی، اور مسلمانوں کے خلاف اس نے بڑا یہ کام کیا تھا. تو اب یہ بھی مسلمانوں کے نشانے پر تھا، لیکن چونکہ یہ اس جگہ پہ موجود نہیں تھا، حیی بن اخطب کو تو قتل کر دیا گیا، اور کعب بن اسد بھی قتل ہو گیا بنو قریظہ کا سردار. اب باری تھی سلام بن ابی الحقیق کی. اسی کے قتل کے لیے صحابہ کی طرف سے اصرار کیا جانے لگا، اور اس طرح اصرار کیا جانے لگا جس طرح کعب بن اشرف کے لیے ایک پورا ٹارگیٹڈ گروپ بنا تھا کہ اس ٹارگیٹڈ کاروائی کے لیے یہ گروپ، یہ دستہ کارآمد ہوگا. تو اس دفعہ بنو اوس نے یہ اصرار پکڑ لیا تھا کہ جیسے پہلے بنو خزرج کو کعب بن اشرف کے معاملے میں اللہ کے نبی نے چنا تھا، اس دفعہ پورا یہ آپ ہدف جو ہے اللہ کا نبی ہمیں دے، یعنی بنو اوس کو دے، اور بنو اوس بھی اپنے جوہر دکھائیں. اور بڑا انہوں نے اصرار کیا کہ وہ سلام بن ابی الحقیق کا، اس یہودی کا قتل کریں گے. ایک دفعہ اللہ کا نبی ہمیں موقع دے، اور کس طرح انہوں نے قتل کیا یہ پھر میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا. اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.